محترم ناظرین و سامعین، 30ویں سبق کے دوسرے حصہ میں ہم نے اس سے گزشتہ سبق میں ایمان مجمل، ایمان مفصل اور پہلے 3 کلمہ جات دہرائے تھے۔ آج ہم چوتھا کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اس میں جو زیادہ تر پڑھنے والوں سے کمی رہ جاتی، غلطی ہوتی ہے، وہ سارے حروفوں کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ وحدہ، کیونکہ یہاں لفظ اللہ کے اوپر صرف پیش ہے، الٹی پیش وحدہ کے اوپر ہے، تو اس ہا کو بھی لمبا کر دیں، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد۔ تو یہ سب جو انہیں ڈھیلا کریں گے، پیش کو تھوڑا سا لمبا کرے واو بن جائے گی، زبر کو کریں گے الف بن جائے گا، زیر کو کریں گے یا بن جائے گی۔ اس غلطی سے خاص طور پہ آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ پھر ایک دفعہ سن لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا، ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ 5واں کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بس انہی قواعد و ضوابط کو پیش نظر رکھنا ہے، جتنی مقدار ہے کسی حرف کی، کسی حرکت کی، اتنی ہی رہے۔ جہاں پہ ادغام ہے، اظہار ہے، غنہ ہے اور یہ خفائے شفوی ہے، ان سب کو پوری احتیاط کے ساتھ اس سارے وصف کو ظاہر کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ 6واں کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم، یہ نا انا لکھا ہوا یہ ہے، لیکن یہ الف نہیں پڑھا جاتا، صرف ایسے ہی پڑھنا ہے جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نا، وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ، لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے 6 کلمہ جات جو ہے اس کی بھی دہرائی ہوئی۔ ان کو زبانی یاد کر کے ایک دوسرے کو سنا کے یا کسی ماہر مشاق قاری کو تو درست صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی استعداد حاصل کرنی ہے۔ اب ہم 30ویں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ تجوید و قرات کے اصول و ضوابط کی طرف چلتے ہیں۔